کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحات دعا کے لیے افضل ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ پاک جب ہماری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے، کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے تاکہ میرے اس بندے کو تسلی ہو جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو۔ اور یاد رکھو، دعا کا خیال آنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بار بار اللہ توفیق دیتا ہے کہ آپ اس من پسند چیز کو مانگیں گڑ گڑا کر تاکہ آپ کو عطا کر سکے۔ وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہماری ہی درجے بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب تمہارے صبر کے عکس بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کنپتے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے، اور پھر یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رخص آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پر کن کیوں نہیں کہتا؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا ایک لفظ ان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے پوری کائنات بنا دی گئی ہے اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی، تو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے نہیں۔ تب کہتے ہیں جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ ہمارے اس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے صرف یہ سوچ کے کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے؟ سسکتے ہوئے ہیں اور وہ ایسے اپنے سینے سے نہ لگائے، تو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والے کے لیے معجزے کرتا ہے، اور خیال کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب بھی خود ہی ملے گا۔ کیا وہ خیال شیطان ڈالتا ہے؟ وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یاد رکھتا ہے، اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطان کے وسوسوں میں آئیں گے یا نہیں، مگر ہم آ جاتے ہیں۔ مگر اللہ تو اللہ ہے، نہ کسے بھڑکانے دے گا اپنے بندے کو۔ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے بندہ دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی لوٹ کر آتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی ہی اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں، بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے اور سب نہیں ملتا۔ ہدایات بھی اسے ملتی ہے جس کو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہت ہونا اور اللہ سے مانگتے رہا کرو، اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، تو مانگنے کی توفیق انہیں دے دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر ویورز یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔